بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. حشاش بشاش رہنے کا نبوی نسخہ. اب حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کے گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے. روزانہ جب 3 گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے اور پھر ایک بات کہتا رہتا ہے، ابھی رات بہت بڑی ہے سوتا رہے، ابھی رات بہت لمبی ہے سوتا رہے، ابھی رات بہت لمبی ہے سوتا رہے. دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ابھی تو بہت دیر ہے، سردی کی راتیں تو بہت لمبی ہوتی ہے، ارے بھیا تو سوتا رہے، بہت اذان ہونے میں بہت دیر ہے، ابھی رات بہت لمبی پڑی ہے، بہت پڑی ہے، بہت لمبی ہے، سوتا رہے. لیکن پھر بھی اگر انسان جاگ کر بیدار ہو کر اللہ تعالی کا نام لے لیتا ہے، سوتے وہ جاگتے ہی جاگنے کی دعا پڑھ لی، کلمہ پڑھ لیا، الحمدللہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد پڑھ لیا، جو کوئی اللہ کا ذکر کر لیا تو ایک گانٹھ اور ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گانٹھ اور دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. پھر اگر تہجد پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں، تمام گانٹھیں جو ہوتی ہیں سب کھل جاتی ہیں. چنانچہ صبح کو چست حشاش بشاش ہوتا ہے، اسے بہت بڑی خیر مل چکی ہوتی ہے. ایک دم چست رہنے کا یہ نبوی نسخہ ہے. صبح صبح ورزش کے لیے جاتے ہو نا، صبح صبح لوگ ملتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کہ مولوی صاحب ورزش کے لیے جا رہے ہیں. ارے میرے بھیا تہجد میں اٹھ جاتا، یہ تیری ورزش ہو جاتی. صبح کو چست حشاش بشاش ہوتا ہے، اسے بہت بڑی خیر مل چکی ہوتی ہے. اور اگر تہجد نہیں پڑھتا تو سست رہتا ہے، طبیعت بوجھل ہوتی ہے اور بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے. اس لیے روزانہ رات کو جب سوتے ہیں ہم تو شیطان 3 گانٹھیں 3 گرے لگا دیتا ہے اور یہ ڈالتا رہتا ہے، بہت لمبی رات ہے. بعض مرتبہ تو شیطان گھڑی کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتا، بس پڑا رہے، بس پڑا رہے، بس پڑا رہے. نہیں، ہمت کر کے کھڑے ہو جائیے اور سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے، اللہ کی تعریف بیان کیجئے، درود شریف پڑھیے اور کچھ نہ کچھ یعنی اللہ کا نام لے لیجئے. ویسے تہجد کی دعائیں بہت ہیں جو میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں آپ کو، ابھی بتانے کا موقع نہیں ہے، لیکن تہجد کی دعائیں بہت ہیں. اور ابھی نور والی دعا بھی میں نے ریکارڈ کرا دی ہے، وہ نور والی دعا پڑھ لیجئے. 25 نور والی دعا وہ بھی میں نے ریکارڈ کرا دی ہے، بھیج دیا ہے، وہ انشاءاللہ وقت پر آ جائے گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ. اس کے بعد وضو کر لیجئے، دوسری گانٹھ کھل جائے گی. پھر 2 رکعت تہجد پڑھ لیجئے، 4 رکعت پڑھ لیجئے. آدمی حشاش بشاش ہو جاتا ہے. ورزش ہو گئی، ایک دم آدمی اسمارٹ بن گیا، ایک دم آدمی چست ہو گیا، اسمارٹ ایک دم اسمارٹ ہو گیا. اب جو ہے اس کی طبیعت بھی لگے گی. اور اگر نماز نہیں پڑھی اور فجر کی نماز چلی گئی، شیطان کان میں پیشاب کر جائے گا. صحیح حدیث میں فجر کی نماز جو نہیں پڑھتا نہیں پڑھتی، شیطان کان میں پیشاب کر جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تہجد پڑھنے کی، تہجد میں اٹھنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور 5 نمازیں جماعت کے ساتھ اللہ پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین
وجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.